میرا سوال ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم سوچ سکیں، سوال کر سکیں، صحیح اور غلط کو محسوس کر سکیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جب کہ میرا دل کسی اسلامی حکم سے مطمئن نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کے جو تمام حکم ہیں ان میں حکمت ہے. اگر ہم مطمئن نہیں ہیں تو سوال تو تم نے خود ہی پہلے کر دیا کہ عقل بھی دی ہے اور سوچ بھی دی ہے. تم سوچو، دیکھو، جس پہ تسلی نہیں ہوتی اس کے متعلق دیکھو کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں اس کے بارے میں اور جگہ حکم ہے. اگر ان جوابوں سے بھی تسلی نہیں ہوتی پھر کسی قرآن کریم کا علم رکھنے والے کو، دین کا علم رکھنے والے کو، حدیث کا علم رکھنے والے کو، یا حضرت السلام کی جس نے کتابیں پڑھی ہوں اس کا علم رکھنے والے کو، اس سے پوچھو کہ یہ سوال ہیں. ٹھیک ہے، کون سے حکم سے تسلی نہیں ہوتی؟ وہ آپ نے صحیح بات کی ہے. مطلب مجھے تھوڑا سا خود ہی بھی پڑھنا پڑے گا، لیکن جس طرح کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو حجاب کا جو حکم ہے، اکثر لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے یا عورتوں کی کہ جو ان کی شکل و صورت ہے، جو ان کی خوبصورتی ہے، وہ دوسرے لوگ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں قدرتی بات ہے، تم دکھاؤ، لیکن جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے خامند کو دکھائے حسن اپنا. جو عام لڑکیاں ہیں وہ اپنے ماحول میں جن سے پردہ نہیں ہے عورتوں کے ماحول میں رہ دکھائیں. باہر دکھاؤ گی تو گندگی پھیلے گی. انسان کو نہیں پتہ کہ کون سا مرد کس سوچ کر رکھنے والا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں تو انبیاء کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے سے کوئی مرد بات کرتا ہے تو ذرا سخت لہجے میں بات کرو تاکہ تمہارا نرم لہجہ جو ہے نا اس کو غلط سوچنا پہ نہ لے جائے. اس کا مطلب یہ فطرت جو مرد کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کس فطرت کا ہے. تو تم لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے حجاب ہے. پہلے اتنا حجاب کی سختی نہیں تھی. جب ایک واقعہ ہوا مدینہ میں، ایک عورت بیٹھی تھی ایک دکاندار کے سامنے، ایک یہودی آیا، اس نے اس کے جو سر پہ چادر لی ہوئی تھی یا جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کو کسی کھونٹے سے اڑس دیا، ٹانگ دیا یا باندھ دیا. جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کا ننگ ظاہر ہو گیا. اس پہ فساد اور جھگڑا پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک لڑائی ہوئی، ادھر سے بھی ہوئی، قتل و غارت ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہودی کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا غیر مسلم کہ کون مسلمان ہے کون نہیں. ہمیں کیا پتہ یہ اپنی تقدس کا اتنا خیال رکھنے والی ہے، اپنی سینکٹیٹی کا اتنا خیال رکھنے والی ہے، اتنی نیک ہے. تو ہم عام عورت سمجھتے ہیں ہم سا مذاق کرتے ہیں، ایسے ہی مذاق کر لیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہچان کے لیے پھر تمہیں چاہیے کہ تم پردہ بھی کرو اور ایک ایسا حجاب رکھو کہ مرد کو ضرورت نہ ہو تمہارے سے کس قسم کا غلط مذاق کرنے کی. تو اصل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ تمہارا تقدس قائم ہو اور مردوں کو غلط کام کی طرف توجہ نہ پیدا ہو. اس لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آنسان کی بیویوں کو بھی یہی حکم تھا کہ ذرا مردوں سے نرمی سے بات نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ذرا سی عورت نے آرام سے بات کر لی تو پتہ نہیں شاید اب یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی. وہ بہت کھلونا سمجھتے ہیں عورت کو مرد. تو تمہاری پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حجاب کا. حجاب کیا ہے؟ حجاب کہتے ہیں پردے کو. پردہ یہ نہیں ہے کہ صرف منہ ہی ڈھانک لیا. پردے کا مطلب ہے کہ اپنے تقدس کو بھی قائم رکھنا. اگر سر ڈھانکا ہوا ہے اور ایسی چیزیں جس سے عورت کا فگر ظاہر نہ ہوتے ہوں، حسن ظاہر نہ ہوتا ہو، اس کو چھپا کے رکھنا تاکہ ہر ایک کو غلط کام کی، غلط سوچ کی ضرورت پیدا نہ ہو. تو یہ تو پروٹیکشن ہے تمہاری.